السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چار موضوعات ہیں جناب، اور چاروں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے امریکہ اسرائیل انڈیا کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی۔ اس میں جو مد مقابل ہوگا وہ پاکستان بھی ہوگا اور ایران بھی ہوگا۔ ایران کے لیے ایک موقع ہے صرف، یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان بالخصوص اور جو دنیا کی جو پازیٹیو طاقتیں ہیں ان سب نے مل کے ایران کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنا راستہ درست کرو، یہ جو اندر کے خلفشار ہیں ان کو دور کرو، اور علاقے کے اندر اپنی جو غلط حکمت عملی ہے، جو پراکسیز بنانا اور علاقے کے امن کو خطرے میں ڈالنا، اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ سب سے بڑی جو پراکسی تھے وہ اسرائیل کے تھے، تو اس چیز کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جبکہ اسرائیل آپ کا اندر سے دوست بنا ہوا تھا اور باہر سے وہ دشمن بنا ہوا تھا، جو کہ وہ باہر تھا وہی ایک حقیقت ہے، اور وہ سب کے لیے ہے۔ وہ ایون جو ان کے اس وقت میں سب سے بڑے الائی ہیں نا، امریکہ اور یورپ، یہ اس کا بھی اتنا ہی خیر خواہ ہے جتنا مسلمانوں کا۔ یہ بات بہرحال ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ تیسرا ہے جناب، ٹرمپ بڑی مشکل کے اندر آ چکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک امریکن ہے اور اس نے امریکن کو فرسٹ قرار دیا ہوا ہے، تو اور اس نے بالکل ٹھیک عمل کیا ہے۔ تو اب کیا اس پہ کر پاتا ہے نہیں کر پاتا، کس حد تک وہ بات کو رکھتا ہے؟ اگر ہڈن رکھے گا تو اس کے ساتھ واردات ہو جائے گی، اگر اوپن کرے گا تو اس کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی، کیونکہ سارا جو لابی وغیرہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے۔ چوتھا جناب، امریکہ کیا سی پیک کا حصہ بن رہا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں نا، جو سارے موضوعات ہیں، یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو پہلے موضوع کے اوپر آتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل انڈیا کی نئی حکمت عملی۔ دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں کہ جب یہ باجوہ ڈاکٹرائن آئی تھی نا پاکستان میں، تو اس کا جو مین مقصد تھا نا، وہ انتشار پیدا کرنا، تفریق پیدا کرنا، علم سے دور رکھنا، تاریخ سے دور رکھنا، اور اس کے اندر جو انڈیا ہے اس کو بطور تحفہ جموں و کشمیر دینا، اور پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ حوالے کرنا، یہ ایک پروگرام کا حصہ تھا باجوہ ڈاکٹرائن کا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، سچ یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو وہ کام نہیں کر سکے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنا۔ وہ جو ڈی نیوکلیئر کی جو معلومات ہے وہ کافی سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ بالکل بھی شیئر نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے، تو نہیں سمجھتے، نہیں کرتے، تو پھر وہ نہ سمجھے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ اب دوبارہ جو وہ والی اسٹریٹجی تھی نا، جو 2020 اور 21 کی تھی، یہ دوبارہ اسی کے اوپر ہی آئیں گے، یہ وہیں سے واردات ڈالیں گے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب طاقت کا استعمال جو انسان نا، ایران جیسا ملک جو انسان نا، وہ اس نے ایسی تیسی پھیر دی۔ یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ اسرائیل کے اندر اس وقت میں کیا نظارہ ہے، تو اسرائیل میں اس وقت سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہاں کے جو حالات ہیں ان کی تصویر بندی کرنا۔ کسی بھی قسم کی تصویر بندی نہیں کرنے دے رہے، کسی بھی قسم کی رپورٹ نہیں آنے دے رہے۔ یہ اے آئی جو ہیں یہ ضرور آ رہی ہیں، لیکن کچھ تصاویر آ بھی رہی ہیں، کچھ جو ان کی جو ڈیمیجز ہیں، لیکن وہ اس طرح کے بڑے ڈیمیج نہیں ہیں، لیکن وہ اس سے بڑے ڈیمیج ہیں۔ مطلب کچھ ایسی بلڈنگیں ہیں جو کہ شگاف چھوٹا ہے، اور وہ یعنی کہ اس کو ریکور کر سکتے ہیں، اس کے لیے بے پناہ پیسہ امریکہ کا استعمال کریں گے، اور امریکہ کے اندر جتنی یہ سینٹ اور کانگریس اور دیگر جو لوگ ہیں وہ دھڑا دھڑ پیسہ بھیجیں گے گورنمنٹ آف امریکہ کا۔ اسرائیل کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ہر طرح سے۔ اور جو یہ ابھی امریکہ نے اسٹرائک کی ہے نا، اس کا بھی ایک بھی پیسہ جو ہے نا اسرائیل سے نہیں لیں گے، جبکہ یہ جتنا قطر کے اندر یہ جو نقصان اس کی موومنٹ کے ہوئے نا، یہ تمام پیسے وہ قطری حکومت سے وصول کریں گے امریکن۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ قطر کے اندر اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر یہ لوگوں میں اب شعور آیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، ہم ان کو پال رہے ہیں، یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یا یہ ہمارے پر عذاب بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک سوچ آئی ہے۔ اب اگلا جو موضوع ہے نا جناب، ایران کو ایک موقع ملا ہے۔ ایران کو موقع یہی ملا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر جو ایک نفاق کی جو ایک آپ کہہ لیں سرشت پیدا کی ہوئی تھی نا، وہ اس ایران کو لے دے گئی۔ لیکن اس موقع کے اوپر سب سے زیادہ جس پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا نا، بی ایل اے کے حوالے سے، انڈین را کے حوالے سے، وہ طالبان نے پہنچایا یا ایران نے پہنچایا، اور یہ مل کے جو نا کام کر رہے تھے۔
پورے طریقے سے جو ہے نا راہ جو تھی وہ ایکٹیو تھی ایران کے اندر. اور ایران کی جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو آپ ٹویٹس وغیرہ دیکھ لیں, انہوں نے انڈینز کی حمایت کی. اور اس کے بعد ان کا احساس ہوا کہ جب پتہ یہ لگا کہ جو راہ ہے وہ تو موساد کے لیے کام کر رہی ہے ایران کے اگینسٹ. اسی طریقے سے پاکستان نے تمام مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو یہ رپورٹس بھیجی کہ یہ انڈینز آپ سے نفرت کرتے ہیں, انتہا درجے کی نفرت کرتے ہیں. ان کی یہ چیٹس دیکھ لیں, یہ اندر سے کیا ہیں باہر سے کیا ہیں. گورنمنٹ نہیں, من حیث القوم ہندوتوا, وہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں لیکن ان کے خیر خواہ نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں انجوائے کرو, سب کچھ ہے, لائف ہے, ایسا ہے, دبئی ہے, شارجہ ہے, قطر ہے, عمان ہے, بس ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لٹو اور پھٹو, اور مطلب جس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. اس وقت میں کیونکہ وہ رائز کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہیں, لیکن انٹرنلی جو ہے نا ان کی نفرت جو ہے نا اپنی جگہ پہ ہے. وہ تو یہ خانہ بدوش ٹائپ کے سے لوگ ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ جو ہے نا صورتحال ہے. بہرحال اب آ جاتی ہے جو تیسرا موضوع ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ٹرمپ مشکل میں ہے کیا. دیکھیں ٹرمپ کو جس ٹائم میں یہ ساری چیزیں ہوئی نا, تو انڈیا, یہ پاکستان اور چائنا دونوں کی آپس میں مشاورت چل رہی تھی اور بہت ٹکا کے چل رہی تھی. یہ جو ریئر ارتھ منرل اور ریئر ارتھ میٹلز ہیں, یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو فیوچر کی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا چائنیز نے پاکستان کو یہ بات کہی, اور پاکستان نے چائنیز کو یہ بات کہی کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں ہے پاکستان کے اندر, کیا ہم اس کو کس حد تک سنبھالیں گے, اور یہ ہمارے کس کام کی. جتنا خلفشار بڑھ رہا ہے اور یہ ساری صورتحال ہے, تو ہم تو اگلے 100 سال نہیں نکال سکتے. تو اس بات پر راضی رضامندی پھر یہ آفر کی گئی دوران اس کانفلکٹ کے. ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ اتنے ہیں, 1 سے 2 ٹریلین ڈالر کی ہیں, اگر آپ اس پہ تھوڑا سا بھی ورک کرتے ہو, جتنی سرمایہ کاری ادھر ادھر کر رہے ہو, تھوڑی سی یہاں پہ کرو, تو 20-30 بلین ڈالر تو آپ آرام سے نکال لو گے یہاں سے. اور اتنی ہی رقم اگر پاکستان کے پاس آ جاتی تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان تو ایک پرامن ہے, اور یہ ساری ہم ترقی کریں گے, یہاں پہ اسکولنگ سب کچھ اور حساب کتاب ہوگا. تو یہ اتنی کی بڑی رقم ہے کہ پاکستان جیسے ہی انویسٹمنٹ شروع ہوگی تو پاکستان تو گو آن اینڈ آن بہت اوپر چلا جائے گا. چائنا کیوں چاہتا ہے؟ چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس ایریا کے اندر منرلز ہیں, پھر چائنا کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر ہے, پھر جب تک یہ راستہ نہیں بنے گا تو وہ بھی نہیں نکال سکتا. وہ پہاڑوں کے اندر ہیں, دبی ہوئی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایگریکلچر کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ہیں. تو ایک دفعہ جو ہے نا اس روٹ کو بنائیں, اور سی پیک کا حصہ امریکہ کو بھی بنائیں, اور جتنے بینیفٹس ہم لے رہے ہیں اتنے ہی امریکہ بھی لے لے. لیکن امریکہ اس خطے کے اندر یہ جو آپ کہہ لیں کہ افراتفری ہے نا, اس کو ختم کرے, پیچھے ہٹے. اور امریکہ اگر اس افراتفری کو جاری رکھے گا تو امریکہ کی لائف جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے. اس کے فائنینشیل جو کرائسس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ 2010 میں نکل گیا تھا, پھر انہوں نے پلان کیا, لیکن اب جو آگے آنے والے ہیں نا وہ نہیں ہوں گے. تو ٹرمپ نے یہ بات بالکل ایک امریکن بن کے کی ہے, تو جوئش لابی جو ہے نا اب اس کے اگینسٹ اٹھے گی اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ ایک جو اگر امریکہ کے اندر واقعی میں وہ آنکھیں کھول کے دیکھ لیں گے تو اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ جوئش لابی کو یہ کنٹرول کر سکیں. جوئش لابی تو مطلب اس کی جو اتری ہے نا اس وقت میں, انڈیا کے اندر جتنے یہ وار پلان کیا تھا پاکستان پہ اٹیک کا, یہ انہوں نے کیا تھا. پائلٹس تک جو تھے نا اسرائیلی تھے, جتنی جو اپنا ڈرونز کا تھا نیٹ ورک وہ سارا اسرائیلی چلا رہے تھے. بہترین طریقے سے ذلیل ہوئے ہیں اسرائیلی, اور ابھی جو ہے نا یہ ایران کے ہاتھوں ہو گئے ہیں. تو یہ ایران, یہ اپنا جو اسرائیل ہے, یہ یورپ اور امریکہ کے صدقہ خیرات کے اوپر ہے. ڈاکٹرز ہیں جی, اتنے پی ایچ ڈی ہیں جی, اتنی ریسرچ ہے جی, سب نیگیٹو ہے, سب کی سب نیگیٹو ہے. مطلب اگر ایک کام اچھا کر رہے ہیں تو 10 کام برے کر رہے ہیں. جو انسانیت کا ہی دشمن ہو, جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پوری دنیا کے نظام کا, تو اس کو آپ کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ چیز جو نا بالکل واضح ہے. چوتھا جناب آ جاتا ہے امریکہ سی پیک کا حصہ. یہ پہلے بھی ڈسکس ہو گئی, بیچ میں ہی موضوع کے اندر آ گئی, لیکن اس بات کو آپ سمجھیں کہ اگر امریکہ سی پیک کا حصہ بنے گا
تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت امریکہ، بہترین بنا ہوا امریکہ، اس کو برباد کر دیا جائے، اس کی بلڈنگیں گر رہی ہوں، رشیا والا حال ہو، وہاں پہ بھوک ہو، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں، اور اس کی جو اپنا صورت حال ہے وہ خراب ہوئی ہو، نہیں، ایسی کوئی خواہش کسی کی نہیں ہے۔ لیکن اگر امریکہ یہ کہے کہ جناب ہم اپنی خوشحالی کے لیے پوری دنیا کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیں، اور ہم نے ایک جو اپنا ناجائز بچہ پال لیا ہے اس کی خوشی کے لیے پورا مڈل ایسٹ برباد کر دیں، پوری دنیا کی جو اپنا خوشیاں برباد کر دیں، اور ٹوٹل 16 سے 18 ملین لوگوں کے لیے ہم ساری دنیا کے لوگوں کی زندگی کو ختم کر دیں، عذاب میں نہیں ڈالیں، ختم کر دیں، اور خود بھی ختم ہو جائیں، لیکن ہمیں ان کی خوشی عزیز ہو، تو اس چیز کو دماغی بیماری کہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ سی پیک کا حصہ بنیں اور فیوچر کے حساب سے چلیں، کیونکہ نیچر سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔